قربانی کے متعلق جیسے کہ لوگوں کے دل و دماغ میں ایک کانسیپٹ اور پھر پھیلایا ہوا ایک کانسیپٹ اور اسلامی کانسیپٹ، تینوں میں کیا چیزوں کا فرق ہے، اسلام کون سی قربانی چاہتا ہے، لوگوں نے کیا پروپیگنڈا پھیلایا ہے اور عوام کے ذہن میں کیا بیٹھا ہوا ہے، تینوں کو ہم تھوڑا سرسری نظر سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اسلام جس قربانی کی بات کر رہا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ تمہارا گوشت نہ تمہارا بہایا ہوا خون اللہ تک پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ اس کے پیچھے جو تمہارا تقوی ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ تمہاری نیت دیکھی جا رہی ہے، تمہارا اخلاص دیکھا جا رہا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کوئی گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی ہوگی ہی نہیں۔ گوشت کی نیت سے اگر کسی نے قربانی کیا اس کی قربانی ہی نہیں، یا پھر اگر ذبح کرنے کے بعد بیچنے کی نیت کیا گوشت میں سے کچھ حصہ، وہ تجارت کی نیت کیا ہوا ہے، تب بھی اس کی قربانی نہیں ہے۔ قربانی صرف وہ ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا مجھے اور اللہ کریم کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے میں قربانی کر رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ جس نے قربانی کیا اس کی قربانی قبول ہے۔ یہ اسلام چاہتا ہے آپ کی قربانی۔ اور لوگوں کے دل و دماغ میں جو اکثر بیٹھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ موسم آ رہا ہے، سب کر رہے ہیں تو ہم کو بھی کرنا چاہیے، اور کچھ لوگ فیشن کے طور پر، کچھ لوگ بچوں کی ضد پر قربانی کر گئے۔ یہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، نہیں میرے عزیزو، جو مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استطاعت ہونے کے بعد، مالک نصاب ہونے کے بعد جس نے قربانی نہیں کیا، حضور فرماتے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس کے لیے دنیا میں یہ وعید ہے تو آخرت میں اس کا عذاب اور ہے۔ تیسری چیز جو پروپیگنڈا کیا پھیلا ہوا ہے قربانی کو لے کر، ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے اسلام کے خلاف۔ کچھ بھی بات پھیلانے کے لیے لوگوں کو صرف ایک چھوٹی سی سوئی چاہیے کہ ان کا ایک پھیلایا ہوا یہ پروپیگنڈا کہ لاکھوں ہزاروں اینیملز اس میں کاٹ دیے جاتے ہیں، ذبح کر دیے جاتے ہیں، خون بہایا جاتا ہے، اس کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ جیوت چیزوں کو مار دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، لوگ یہ باتیں تو صرف اور صرف اسلام کے خلاف کرنے کے لیے پھیلاتے ہیں، جبکہ میں آپ کو بتاؤں دنیا کے تقریباً مذاہب میں قربانی کا کانسیپٹ موجود ہے۔ اکثر دینوں میں وہ الگ الگ انداز ہے، کہیں بلی چڑھانا ہو گیا ہے، کہیں دیوتا کو کچھ پیش کرنا ہو گیا ہے۔ قربانی کا کئی جگہوں پر یہ کانسیپٹ موجود ہے، لیکن کوئی اپنے گریبان میں جھانکتا تھوڑی نہ، دوسرے کے گھر میں جھانکنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے۔ اسلام کی قربانی لوگوں کو نظر آتی ہے کہ مسلمان جتنا پریکٹیکل ہے اپنے دین پر، دنیا میں کوئی بھی اپنے دین پر اتنا پریکٹیکل نہیں ہے۔ کوئی بھی اپنے دین پر اس طرح پابندی سے عمل کرنے والا ملتا نہیں۔ جلن اسی بات کی تو ہے کہ کوئی پوسٹر نہیں لگاتے، کوئی اعلان نہیں کرتے، اور جمعہ میں پوری صفحے ان کی بھری نظر آتی۔ کون تمہیں پرچار کر کے جمعہ میں بلاتا ہے؟ وہ خالق کائنات کی طرف سے تمہارا جو لگاؤ ہے، وہ جو تمہیں کھینچ کر گھروں سے مسجدوں میں لاتا ہے۔ فتنوں کا دور ہے، اس کے باوجود جمعہ میں کوئی بھی مسجد ایسی نہیں ہوگی جو خالی پڑی ہوئی۔ مسلمان آج کے دور میں بھی اپنے دین پر عمل پیرا ہے، اور یہ تکلیف کا سبب بن جاتا ہے دوسروں کے لیے۔ اسی طرح قربانی کے ایام آتے ہیں تو کچھ ماڈرن خیالات والوں کو لا کر کے ہمارے درمیان پیش کیا جاتا ہے۔ وہ ایسی میٹھی میٹھی باتوں کے ذریعے سے تمہیں لبھانے کی کوشش کریں، اتنے پیسے خرچہ کرنے کے، 40,000 کا 50,000 کا بکرا لینے سے بہتر ہے کسی غریب کو مدد کر دیا جائے، کسی کا گھر بنا دیا جائے، کسی کا راشن پہنچا دیا جائے۔ میاں وہ سال بھر ہم کرتے ہیں الحمدللہ، قربانی کے دنوں میں ہی کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سن، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کے دن، یعنی ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12، یہ 3 دنوں کے اندر حضور فرماتے ہیں کوئی عمل دنیا میں قربانی سے زیادہ اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں رکھتا۔
کوئی عمل اللہ کو اس سے زیادہ پیارا نہیں ہے قربانی۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، لوگ ہمیں ظالم کی شکل میں پیش کرتے ہیں کہ کاٹ دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے اگر کاٹیں، اپنی خواہش کے لیے کاٹیں تو حرام ہے، اور جس نے خود جان ڈالا ہے اس کے حکم پر کاٹے تو یہ حرام نہیں ہے، یہ اس کے حکم کی فرمانبرداری ہے۔ ایک بات یاد رکھو، جانور تو یہ بکرا ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، جن کی قربانیاں ہوتی ہیں یہ الگ، جو مچھلی کھاتے ہیں اس میں بھی اگر کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے شکار کرتا ہے کہ اپنی تفریح قلب کے لیے، تو اس مچھلی کا شکار کرنا بھی حرام ہے۔ ہاں، کھانے کی نیت ہے، تجارت کی نیت ہے، تو مقصد کے تحت اگر مچھلی پکڑ رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اسلام یوں ہی کسی چیز کی جان لینا اور خون بہانے کا حکم نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس نے کائنات کو جس انداز سے بنایا ہے، ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے بنایا ہے، جس کی کھانے کا حکم نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس نے کائنات کو جس انداز سے بنایا ہے، ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے بنایا ہے، جس کی وجہ سے یہ قربان کیے جاتے ہیں۔ اور اگر میں کہتا ہوں سارے جانوروں کی قربانی بند کر کے دیکھ لو، پھر جانور ہی رہیں گے، تمہارا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اسلام کی یہ قربانیاں تو سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے نا، جو ایک دن کی جاتی ہیں، 10ویں ذی الحجہ سے 12ویں کو۔ اگر نوجوانوں میں ایک دعوت دیتا ہوں، جاؤ، آج تو اے آئی کا زمانہ ہے، کچھ بھی پوچھو تو لا کر کے تمہارے سامنے رکھ دے گا سارا ڈیٹا، ذرا یہ بھی ڈیٹا نکال کر کے دیکھ لو کہ سال بھر میں KFC میں کتنی چکن ذبح ہوتے ہیں، پوری دنیا بھر میں پر ڈے۔ میکڈونلڈ صرف چکن ہی نہیں بیچتا، گائے کا گوشت بھی بیچتا ہے پوری دنیا بھر میں، جس کو یہاں پر بھی بہت سینے سے لگا کر کے رکھے گئے ہیں، پوری دنیا بھر میں ان کا استقبال ہے، کیونکہ امریکن کمپنیاں ہیں، باپ دادا کی کمپنیاں ہیں، ان کو کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا۔ اور انٹرنیٹ کے ڈیٹا کے حساب سے پر ڈے 68,000 گائے تو میکڈونلڈ ذبح کرتا ہے، پر ڈے کی بات کر رہا ہوں، سال بھر کی نہیں۔ سال بھر ان کا ڈیٹا بہت زیادہ ہے، ملینز میں ہے، اور 1 بلین سے زیادہ چکن وہاں پر بھی قربان ہوتی ہیں جو فرائیڈ چکن کھاتے ہیں۔ یہ تو ایک کمپنی کی بات کر رہا ہوں، ایسی بہت ساری کمپنیاں ہیں۔ تو کبھی کسی نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کمپنیاں اتنے جانوروں کو ذبح کرتی؟ نہیں، بقرعید کے دن سب کے سینگ نظر آتے ہیں، جانوروں کی محبت عمر کر کے آتی ہے۔ سال بھر جو قربان ہو رہے ہیں، کبھی کسی نے آبجیکشن نہیں کیا کہ یہ سارے آؤٹ لیٹس بند کیوں نہیں کر دیے جاتے، یہ ساری دکانیں کیوں نہیں بند کر دی جاتی جو سال بھر ذبح کر رہے ہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے میکڈونلڈ یہاں نہیں ذبح کرتا گائے کو، کیونکہ یہاں پتہ ہے حالات صحیح نہیں ہیں، لیکن دوسری جگہ پر جا کر دیکھیں، سب جگہ پر بیف آسانی سے ان کے ہاں ملتا ہے۔ میں یہ باتیں صرف اور صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، پھیلایا ہوا پروپیگنڈا کیا ہے، جانوروں سے محبت یہ سکھائیں گے ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کی ایک خاتون کو میں نے جہنم میں دیکھا، کس بنیاد پر؟ فرماتے ہیں وہ عبادت گزار تھی، زاہدہ تھی، پرہیزگار تھی، لیکن ایک بلی پالی ہوئی تھی، اور اس نے کبھی عبادت کرنی ہوتی تو 2 دن 3 دن تک اپنے کمرے میں گوشہ نشین ہو جاتی تھی اکیلی، اور اس نے اپنی بلی کو ایک جگہ پر گلے سے رسی لگا کر باندھ دی، اور 3 دن تک وہ اپنی عبادت میں رہی، مصروف رہی، اور 3 دن کے بعد اسے خیال آیا تو جا کر دیکھی بلی مر چکی تھی۔ حدیث پاک میں صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عبادت کرنے والی عورت کو جہنم میں بھیج دیا، جو میری مخلوق پر رحم نہیں کرتا وہ رحم کے قابل نہیں ہے۔ یہ سکھائیں گے ہمیں جانوروں پر رحم کرنا۔ ہم جس جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی جانور کو ظلم کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے یہ ہے کہ جانور پر ظلم کرنا ذمی پر ظلم کرنے سے بڑا ہے۔ اور ذمی کیا ہے؟ ذمی وہ جو مسلمانوں کے ملک میں امن کے ساتھ رہنے کے لیے ریکویسٹ کیا ہوا ہو اور اسلامی حکومت اسے امن دی ہوئی ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان پر ظلم کرنے سے زیادہ بڑا ظلم ذمی پر ظلم کرنا ہے، اور اس سے بڑا ظلم جانور پر ظلم کرنا ہے۔ یہ میرے آقا کے فرمان ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رحمت للعالمین ہے۔ اور ایک بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، جو یہ پھیلایا جاتا ہے کہ جانوروں پر ظلم ظلم، سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات میں پڑھ رہا تھا، حجت الاسلام، جن کی کتابیں پڑھ کر کے لوگ اللہ کے ولی بن گئے۔ امام غزالی کا نام سنا ہے؟ اتنی کتابیں انہوں نے لکھا، تصوف کے امام ہیں، علم کلام کے امام ہیں، منطق کے امام ہیں، فقہ و تصوف کے امام ہیں، بے شمار علوم و فنون کے دریا بہائے ہیں۔ اس حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے بھائی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ امام غزالی فرماتے اللہ نے مجھے بخش دیا، میری لکھی ہوئی کتابیں، میری عبادتیں، ہزاروں کو جو میں نے پڑھایا وہ شاگرد، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے نہیں، بس ایک کام کی وجہ سے۔ پوچھا وہ کون سا کام؟ کہا ایک بار میں کتاب لکھ رہا تھا اور سیاہی میں قلم ڈبو کر کے لکھا جاتا تھا، اور سیاہی جو بنتی تھی وہ پھلوں کے رس سے نکال کر، اور لکڑی کا قلم اس میں ڈبو کر کے لکھا جاتا تھا۔ تو میں لکھ رہا تھا کہ ایک مکھی آ کر سیاہی پر بیٹھ گئی، میں اپنا قلم روک لیا کہ ہو سکتا ہے وہ پیاسی ہو پی کر چلی جائے۔ کافی دیر تک وہ مکھی اس سیاہی پر بیٹھی رہی اور پی کر کے جب وہ اڑ گئی تو پھر میں اپنا قلم چلاتا رہا۔ یہ بات تو زندگی میں آئی اور گئی، میں نے تو اس کو چھوٹا سمجھا تھا، لیکن میری موت کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے اٹھا کر فرمایا جس نے میری چھوٹی مخلوق پر رحم کیا، بس اس نیکی کی بنیاد پر میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ ایک جانور پر رحم کرنے کی بنیاد پر، ایک جانور پر رحم کرنے کی بنیاد پر، اور حدیث پاک میں، صحیح حدیث پاک میں یہ بھی ہے، ایک طوائف تھی جس نے مرتے ہوئے کتے کو بچایا تھا پانی پلا کر، اور اس بنیاد پر اس کی بخشش ہو گئی۔ طوائف تھی اور رحم کیا جانور پر تو اس کی بخشش ہو گئی۔ میں اسلام کی وہ چیزیں تمہیں بتا رہا ہوں جو دنیا تمہارے سامنے یہ چیزیں لانے سے عاجز ہے اور قاصر ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جانور پر اگر تم نے ظلم کیا ہے تو جس طرح سے ظلم کرو گے قیامت کے دن یہ اپنے سینگوں کے ساتھ اپنے کھروں کے ساتھ اٹھے گا اور اسی طرح سے اس کا بدلہ بھی دلایا جائے گا، وہ تمہیں مارے گا قیامت کے دن اور بدلہ لے گا۔ یہ بھی حدیث پاک میں۔ جانور پر ہمیں اس کے چہرے پر مارنے کا حکم نہیں ہے، اس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اونٹ پالتے تھے، کہا ایک اونٹ بہت سرکش ہو گیا ہے، اور جب اونٹ سرکش ہو جاتا ہے نا کسی کی کھوپڑی کھینچ لیتا ہے، وہ اسی وقت سر کو پکڑ لیا تو آدمی وہیں ختم ہو جائے، وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، حضور کے پاس آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں دیکھتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور جب چلنے لگے تو ہمیں خوف ہوا، ڈر ہوا کہ یہ اونٹ بدک گیا ہے، سرکش ہے، کہیں کچھ نقصان نہ پہنچا ہے، اور تنہا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگ رہا تھا، لیکن میرے عزیزوں وہ رحمت للعالمین ہے، سب کی رحمت بن کر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قریب گئے تو اونٹ کوئی سرکشی نہیں کیا، کچھ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کے پاس اپنا منہ کرتا ہے اور اپنی زبان کو چپڑ 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 کرتے ہوئے اپنی زبان ہلا رہا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے سنتے جا رہے ہیں جیسے کسی دانشور کی بات سن رہے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے مالک کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ سرکش اس لیے ہوا کہ تو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر ڈالتا ہے اور کھانا اس کو کم دیا کرتا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ وہ جو بدو تھے، جو اونٹ کے مالک تھے، انہوں نے چہرہ جھکا لیا اور کہا وعدہ کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا، اور اس کا چارہ، اس کے کھانے کا انتظام روزانہ کیا کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی رسی پکڑی اور مالک کو دے دیا، پھر وہ اونٹ اسی طرح تابعدار ہو کر نکل پڑا۔ یہ اسلام میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عدل تو دیکھو، ان کی طاقت سے زیادہ کا بوجھ ڈالنے کا حکم نہیں ہے۔ اور دنیا یہ پروپیگنڈا پھیلائی ہوئی ہے کہ یہاں جانوروں کو کاٹا جاتا ہے، جو ذبح کرنے کا حکم ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ میرے رب تبارک و تعالیٰ نے خود جان ڈالی، ہماری جان کا بھی وہی مالک ہے، جانوروں کے جان کا بھی وہی مالک ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہمیں چونٹی مارنے کی بھی اجازت نہیں، اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہمیں کسی کو بھی قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم اللہ کے بندے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ جانوروں کی قربانی کا حکم دیا، اس لیے ہر سال بقرعید میں مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو اپنے بیٹوں کی قربانی کا بھی حکم دے دے، اور دیا ہے رب تعالیٰ نے، اور وہ بھی کر کے دکھایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حکم دے تو کیا تم ایسے مسلمان نہیں ہو؟ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے سر جھکانے والا اللہ کے حکم کے آگے. یہ نہیں پوچھے گا کہ کیوں ہے اور کیسے ہے. مسلم کہتے ہیں اپنا سر جھکا دیا اللہ کی بارگاہ میں اس کے حکم کے آگے. اللہ تبارک و تعالی ہماری جانوں کا مالک ہے. اگر وہ چاہتا تو ہماری قربانی کا حکم دیتا، ہمارے اولاد کا، لیکن رب تبارک و تعالی نے یہ سنت ابراہیمی پر پوری دنیا کو ثواب دینے کے لیے جانوروں کی قربانی کا حکم عطا فرمایا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حضرت زید بن ارقم آئے اور پوچھا یہ قربانی کیا ہے میرے آقا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جانور کی کی قربانی کرو گے اس کے ہر بال کے بدلے تمہیں اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا.